بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آ، آج کی جو تازہ اور سنسنی خیز خبر ہے وہ ہے جہانگیر پنجاب اسمبلی میں جہانگیر ترین گروپ کا باقاعدہ قیام اور اس کے سربراہ کے نام کا بھی اعلان۔ یہ ایک بڑی زبردست اور غیر معمولی پیش رفت ہے جس کا براہ راست مطلب تو یہ لیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ موجودہ حکومت اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر ایک دباؤ کا حربہ ہے۔ یہ حربہ موجود ہے اور اس کے کئی وجوہات بھی ہیں، لیکن تحریک انصاف سے زیادہ یہ دباؤ اور مسلم لیگ نون کی طرف ہے، اور یہ ایک بڑی یعنی اس کہانی کا زبردست ٹوسٹ اور غیر معمولی پہلو ہے جس کی طرف عمومی طور پر لوگوں کی توجہ نہیں جا رہی۔ دیکھیے ذرا سا آپ دو چار دن پہلے ماضی میں جائیں تو آپ کو مسلم لیگ نون کے قائد یا محمد نواز شریف اور نائب صدر مریم نواز کے جو ترجمان اور سابق گورنر سندھ ہیں محمد زبیر صاحب، ان کے بیان کو یاد کیجیے جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک مفاہمت یا صلح صفائی کی کوئی بات کی۔ وہ انہوں نے بات کی جس پر اس کے بعد ان کے ساتھ اس کی تردید بھی ہوئی اس بیان کی، اور ان کی تھوڑی جھاڑ پھونک بھی ہوئی، شاید اس طرح کا بھی تاثر دیا گیا کہ ان کی جواب طلبی کی جا رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نہ تو ان کی کوئی جواب طلبی کی گئی ہے، نہ ان کی کوئی ایسی جھاڑ پھونک ہوئی ہے۔ بنیادی بات یہ ہوئی ہے کہ سیاست کے کھیل میں بعض اوقات تصویر کچھ اور ہوتی ہے، بات کچھ اور ہوتی ہے، اسے بتایا کسی اور ڈھنگ سے جاتا ہے، جس کو آپ دکھاوا اور جھکاوا کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ دکھاوا اور جھکاوا تھا جس کے کچھ مقاصد تھے جو حاصل بھی کر لیے گئے۔ وہ اس کے یعنی اگر آپ ذرا سا باریک بینی سے ان چیزوں کو دیکھیں تو خبروں میں ان چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اصل جو اس وقت کھیل ہے وہ تو جہانگیر ترین صاحب کا ہے، اور جہانگیر ترین صاحب کا کھیل کیا ہے؟ یہ اب آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو ایک صفحے کا تاثر تھا وہ تاثر ہی نہیں، وہ صفحہ بھی ختم ہو چکا۔ یعنی عمران خان اور ان کے سرپرستوں کے درمیان وہ ہم آہنگی اب برقرار نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی، یا جس پر کبھی فخر کا اظہار کیا جاتا تھا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب اس حکومت کی ناقص کارکردگی اور عدم ڈیلیوری اور معیشت کی تباہ حالی ہے۔ آپ جتنا مرضی کہتے رہیں جی کہ ریمیٹنس اتنے ہو گئے، فلاں اتنے ہو گئے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ریاست کو چلانے کے لیے اور ریاست کے جو دفاع کے لیے ضروری آپ کے اخراجات ہیں، آپ وہ پورے کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے جو سرپرست اور ان کے ہم خیال یا ایک پیج پر لوگ تھے، وہ چاہتے ہیں کہ اب اس معاملے کو تبدیل کیا جائے تاکہ حالات میں بہتری لائی جا سکے۔ تو اس عمل کا آغاز وہ لوگ چاہتے ہیں کہ پنجاب سے کیا جائے، اور پنجاب سے کیسے کیا جائے؟ پنجاب سے ایسے کیا جائے کہ پنجاب میں ایک ایسا گروپ سامنے آئے جیسے کہ جہانگیر ترین گروپ کی شکل میں سامنے آیا ہے، اور اس کی ایک قابل لحاظ تعداد ہو اور اس کو سپورٹ کرے مسلم لیگ نون۔ لیکن انٹرسٹنگ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ایسے کسی چنگل میں یا فریب میں یا کسی منصوبے میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نے مسلم لیگ کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سے بات کی تھی، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم ایسے کسی منصوبے میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارا واحد اور ایک ہی مطالبہ ہے کہ عام انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ اس سلسلے میں میرے پاس ایک اور خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ صرف انتخابات نہیں چاہتی، انتخابات سے پہلے جو ایک عبوری دور ہو، یعنی ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں یا جس صورت میں بھی کو آئے، تو ایک ایسا آئینی پیکج
منظور کیا جائے جس سے یہ ضمانت حاصل ہو جائے کہ سیاسی عمل میں اور انتخابی عمل میں غیر سیاسی قوتوں کی مداخلت کے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ اب آپ یہ اتنا اہم اور زبردست یعنی یوں کہیے کہ ناقابل قبول مطالبہ ہے، تو اس وجہ سے اس مطالبے کو تو پذیرائی حاصل نہیں ہوئی، اور اس سلسلے میں مسلم لیگ پر دباؤ بڑھانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے، اور دباؤ بڑھانے کا کام ترین گروپ کی بڑھتی ہوئی افرادی قوت کی شکل میں ہے، اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس میں شریک نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس دیگر ذرائع اور ہمارے اور ہم خیال لوگ موجود ہیں جن کی مدد سے ہم یہ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ کشمکش جاری ہے، ایک طرف جہانگیر ترین کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دوسری طرف مسلم لیگ ایسی کسی چنگل میں یا ایسے کسی منصوبے میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فی الحال اس نے لال جھنڈی دکھا دی ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا، اور جیسے ہی کوئی تبدیلی ہوئی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔